حدیث میں آتا ہے کہ جب شکم مادر میں بچہ 120 دن کا ہوتا ہے تو فرشتہ آ کے اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے، اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے، اور اس کا شقی و سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے۔ تو جب رزق ہمارا لکھ دیا گیا، مقسوم ہمارا طے شدہ ہے اور قلم خشک کر دیا گیا، تو ہمیں پھر اپنی زندگی کے مقصد کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ساری زندگی اس ادھیڑ بن میں گزر جاتی ہے کہ کھائیں گے کیا، پیئیں گے کیا، پہنیں گے کیا، اور یہ ذمہ میرے رب کا ہے۔ خام خواہ کی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت؟ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ تو یہ تو اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا۔ اگر تمہارے پاس رزق تھوڑا ہے اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس پہ بھی رب کا شکر ادا کرو۔ سنو ایک حدیث، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ فرمائے گا میرے بندے تو ضرورت مند تھا، تجھے 3 وقت کے لیے روزی چاہیے تھی، تجھے پہننے کے لیے گرمی سردی میں لباس چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دودھ چاہیے تھا، تجھے بچوں کے لیے دوا چاہیے تھی، تجھے جو ہے وہ بیٹیوں کے لیے جہیز چاہیے تھا، تجھے رہنے کے لیے سر چھپانے کے لیے چھت چاہیے تھی، مکان چاہیے تھا، لیکن تو کتنا شکر گزار تھا کہ اس پہ بھی راضی ہو گیا۔ تو ضرورت مند ہو کے میری تقسیم پہ راضی ہو گیا، اور مجھے تو تیرے عملوں کی لوڑ بھی نہیں ہے نا، تو میں رب ہو کے تیرے اوپر راضی ہوں۔ تو بتاؤ کہ سودا کتنا سستا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو انسان جب اس طرف اپنا رخ کر لیتا ہے پھر اس کی زندگی سکھ میں آ جاتی ہے۔ امام غزالی نے ایک بڑی پیاری بات لکھی۔ آپ فرماتے اس دنیا میں سب سے زیادہ دکھی شخص کون ہے اور سب سے زیادہ سکھی کون ہے؟ یہ فلسفہ آپ نے بیان کیا، نتیجہ سنا رہا ہوں۔ امام غزالی نے تو کئی صفحات پہ بحث چھیڑی، پھر اس کو سمیٹا اور نتیجہ نکالا۔ میں 2 لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ امام غزالی فرماتے ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ دکھی مرض جو ہے وہ حسد کا مرض ہے۔ یہ ہر وقت سلگتا رہتا ہے اور ایسا مرض ہے کہ جس کا علاج بھی کوئی نہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں ایک ہی علاج ہے، بمیر حسود کی رنجیز کہ بجز مرگ علاج نیست۔ اے حاسد تو مر ہی جا، تیرا علاج اس کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تو کہتے ہیں سب سے دردناک مرض جو ہے وہ حسد ہے، اور سب سے سکھی زندگی کس کی ہے؟ فرمایا جو اللہ کی عطا پر قناعت کر لے کہ مالک جو تو دیا ہے میرے لیے مناسب تھا اسی لیے تو دیا، میری ضرورتوں کو مالک جتنا تو جانتا میں تو نہیں جانتا۔ تو بندہ جب رب کے دیے پر قناعت کر لیتا ہے، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اس سے زیادہ سکھی زندگی نہیں گزر سکتی، اور جو حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے اس سے بڑی دکھی زندگی نہیں گزر سکتی۔ تو کہتے ہیں زندگی گزارنے کا گر سیکھ لو کہ جو ہے وہ قناعت کو اختیار کر لو۔ جو اللہ کی طرف سے مل جائے، وہ ایک رقشے کے پیچھے لکھا تھا، مل جائے تو روزی، نہ ملے تو روزہ۔